نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 28۔ وَلُوطًا اذ قال لقومه انکم لتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا تم لوگ تو وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ ایسا کام جس سے کہ انسان کی فطرت گھن اور کراہیت محسوس کرے، ایسی جگہ شہوت کے لیے استعمال کرنا جہاں سے جسم کی گندگی باہر نکلتی ہے۔ یہ خود کس قدر غلاظت ہے، کس قدر گندگی ہے، اور کسی نے یہ کام پہلے قومی سطح پر نہیں کیا تھا۔ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا تھا۔ اس سے دو مطلب لیے جا سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ کسی انڈیویجول نے، کسی فرد نے بھی کبھی یہ کام تم سے پہلے نہیں کیا تھا، جبکہ اتنا عرصہ گزر گیا آدم علیہ السلام سے لے کے لوط علیہ السلام کے زمانے تک کو کسی نے کام نہیں کیا، انہوں نے نئی چیز نکالی تھی۔ یا یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ من حیث القوم، یعنی ایز اے نیشن کسی نے اس کام کو رواج نہیں دیا تھا۔ انڈیویجولز ہو سکتا ہے کوئی پروورٹ ہوتے ہوں، ڈیوینٹ ہوتے ہوں، ادھر ادھر یہ کام کرتے ہوں، لیکن قومی سطح پر اس کو وہ قبولیت عام اور پسندیدگی نہیں ملی تھی جیسے کہ قوم لوط نے اس کو اپنے لیے پسند کر لیا اور سمجھے کہ اپنی پہچان بنا لیا اور اس کو فیشن بنایا اور قابل تعریف بنایا۔ کیا پتہ لوگ پہلے کرتے ہوں، چھپ چھپا کے کہیں ادھر ادھر کر لیتے ہوں، لیکن کھلم کھلا کرنا اور اس کو اعلانیہ کرنا اور اس کو اپنا شعار بنا لینا، یہ قوم لوط سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا تھا۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فما كان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين۔ کیا تمہارا یہ حال ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو اور راہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو؟ پھر کوئی جواب اس کی قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے کہا اللہ کا عذاب لے آ اگر تو سچا ہے۔ اب ایک اور بات ہمیں جو پتہ چلی یہاں پر وہ کیا ہے کہ نہ صرف اس کام کو وہ کرتے تھے، یعنی اٹ واز ایکسیپٹڈ اینڈ ایکسپیکٹڈ فرام دا مین آف دا سوسائٹی، بلکہ کھلم کھلا مجلسوں میں کیا کرتے تھے، حوصلہ افزائی کرتے تھے، انکریج کرتے تھے اس چیز کو، یعنی کہ شرم اور حیا جو کہ اللہ نے فطرت میں گوندھی ہوئی ہے وہ بالکل ہی ختم ہو گئی تھی۔ یہ ایک ضرورت ہے انسان کی، لیکن جہاں انسان کو اپنا جسم کھولنے کی حاجت پیش آتی ہے نہاتے ہوئے یا واش روم جاتے ہوئے یا شوہر بیوی کے تعلق کے وقت، تو اس میں انسان ایبسلیوٹ پرائیویسی چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے دروازے بند ہوں، تالے لگے ہوئے ہوں، کوئی اس کو نہ دیکھ رہا ہو، چاہے وہ بالکل حلال تعلق کیوں نہ ہو شوہر کا اور بیوی کا۔ اس لیے کہ اللہ نے حیا رکھی ہے انسان کے اندر، نہ ہم کسی اور کو یہ کام کرتا دیکھ سکتے ہیں، شرم آتی ہے انسان کو۔ تو جانور ہیں، کتے بلیاں کرتے ہیں سڑکوں کے اوپر، فارغ بھی وہیں ہو جاتے ہیں اور اپنا تعلق بھی، جسمانی تعلق بھی وہ سڑک کے کنارے قائم کر لیتے ہیں، کھلم کھلا پبلک میں کر لیتے ہیں، لیکن ہم جانور نہیں ہیں، جانوروں میں حیا نہیں ہوتی، انسانوں میں اللہ نے حیا رکھی ہے۔ تو نہ انسان کسی دوسرے کو یہ کام کرتے دیکھ سکتا ہے، کبھی بھی نظر نہیں جما کے دیکھ سکتا اگر اپنی فطرت کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور نہ کبھی یہ چاہے گا کہ مجھے یہ کوئی کام کرتے ہوئے دیکھے۔ دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں اس کے بارے میں بات کروں یا اس کے بارے میں بات سنوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا معاملہ رکھا ہے، لیکن جب انسان پرورٹ ہوتے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ کھلم کھلا بے حیائی کے مظاہرے، پھر نائٹ کلبز بنتے ہیں، پھر وہ عریانی ہوتی ہے، پھر کیا کچھ نہیں اس میں ہوتا، اور کیسے انسان کی شرم اور حیا مرتی چلی جاتی ہے، اور پھر اس کا اثر خاندان کے ادارے پر پڑتا ہے، انسٹیٹیوشن آف میرج پر پڑتا ہے، پھر رشتوں کی حرمت تک محفوظ نہیں رہتی، وہ آنچ آتے آتے وہاں تک بھی پہنچ جاتی ہے، ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے شوہر بیوی کے اندر، ایک ہائپر سیکشولیٹی کا ماحول ہے جو کہ پیدا ہو جاتا ہے کہ سیکشولیٹی آن اسٹیرائڈز، اور اس کے نقصانات پھر معاشرہ جو ہے وہ اجتماعی طور پر بھگت رہا ہوتا ہے، سبھی کے سامنے اس کے نقصانات آ جاتے ہیں۔ تو اپنی حیا کا احساس رکھنا، خیال کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ بے حیائی کی اس طرح شہرت نہ ہونے دے۔
سورہ نور میں اللہ نے فرما دی ہے یہ بات کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے تو ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا، اللہ سزائیں دے گا، مختلف وبائیں آ جاتی ہیں، مختلف بیماریاں پھیل جاتی ہیں، ذہنی طور پہ جو ہے لوگ اس کا اثر محسوس کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان یعنی کہ حیا کی قلت کی وجہ سے. صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ریلیجس کانسیپٹ ہے. حیا کی قلت جو ہے انسان کی سائیکی پر اثر انداز ہوتی ہے، اس کے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے، اس کی مینٹل فزیکل ہیلتھ متاثر ہوتی ہے اس سے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے غضب کا انسان شکار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بیماریاں بھیج دیتا ہے، اللہ وبائیں بھیج دیتا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس میں کیا مسئلہ تھا ان کا؟ یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ بے حیائی تھا ان کا، اور وہ بھی ان نیچرل قسم کی. تو یہ تو ان نیچرل سے تو اللہ بچائے ہر انسان کو. ہم خالی مسلمان کیوں کہیں، اللہ ہر انسان کو بچائے اس چیز سے. لیکن اب جو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ یہ تعلق باقاعدہ بیٹھ کے ویڈیوز کی شکل میں یا پکچروں کے موویز کی شکل میں باقاعدہ دیکھا جاتا ہے. یہ تو جانور بھی نہیں کرتے. سڑک کے کنارے اگر ایک بلہ بلی یہ کام کر رہے ہیں تو ساری بلے بلیاں جمع ہو کر انجوائے نہیں کرتے ان کو کہ چلو ہم بھی چل کے دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں. جانور بھی نہیں کرتے، یہ انسان کرتے ہیں کہ مجلسیں سجاتے ہیں، لوگ جمع ہوتے ہیں اور پھر ایسے نعوذ باللہ ریٹڈ قسم کی چیزیں اور ایسی نیوڈیٹی اور ایسا فحش کام خود کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو کرتے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جمع ہو کر دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو حیا کہاں چلی گئی ہے ہماری؟ اور جو آخر پورنوگرافی کی جو وبا پھیلی ہے دنیا کے اندر، اور زیادہ تر مرد ہیں جو کہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا اس کے خریدار ہوتے ہیں. تو سچی بات یہ ہے کہ جب مردوں کے اندر حیا مر گئی ہوتی ہے تو پھر عورتیں کیا کریں؟ عورتیں 7 پردے بھی اپنے اوپر ڈال لیں تب بھی وہ ظلم سے نہیں بچ سکیں گی. جب کہتے ہیں نا ہم دیدوں کا پانی مر گیا جب، تو پھر بچے گا کیا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا. وہ مر جو کہ عورت کی عفت کا، عزت کا محافظ اللہ تعالیٰ نے بنا کر کھڑا کر دیا، اس کے اپنے اندر جب یہ حیا نہ رہی تو بچے گا کیا پھر؟ تو عورتوں سے کہنا کہ تم یوں ڈھانکو، یوں نہ چلو اور یہ نہ پہنو اور یہ نہ کرو، اس کا فائدہ کچھ ہوگا نہیں ایز سچ. ٹھیک ہے، جس عورت کے اندر خود حیا ہے، خدا خوفی ہے، وہ تو کرے گی رب کے لیے. لیکن یہ سوچنا کہ ورلڈ کا لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو جائے گا اور عورتیں جو ہیں وہ ظلم سے بچ جائیں گی، یہ تو ہوگا نہیں. اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری مردوں کی بھی رکھی ہے، عورتوں کی بھی رکھی ہے. تو یہاں ان کا ہم حال دیکھ رہے ہیں کہ ان کی حیا بالکل ہی مر گئی تھی. یعنی کہ نیچرل ایکٹ بھی نہیں ہو سکتا سامنے. یعنی کہ ایک تو زنا ہوتا ہے نا، چلے زنا کو تو پھر بھی انسان سمجھ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک دائی اللہ نے رکھا ہے انسان کے اندر، اللہ تعالیٰ نے ایک جنسی جذبہ رکھا ہوا ہے جو فرائڈ نے کہا کہ سب سے پوٹنٹ جذبہ جو ہے وہ یہی ہے. بہرحال وہ دوسرے ایکسٹریم پر چلا گیا تھا، لیکن قرآن اور اسلام اس بات کو اکنالج کرتا ہے کہ ہاں بہت پوٹنٹ ہے یہ، تو اس کو بڑی اسٹرانگ لگام کے ساتھ رکھنا چاہیے. صرف نکاح کے رشتے کے اندر اس تعلق کو محدود رکھنا چاہیے. آج کل کنیزیں تو ہیں ہی نہیں، وہ تو ختم ہو گیا سسٹم سارا. تو کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے ایک شوہر بیوی کا، ایک مرد اور عورت کا جسمانی تعلق قائم کرنے کا، سوائے کہ وہ نکاح کے رشتے میں باندھیں اپنے آپ کو. تو چلیے اگر کوئی نہیں بھی بنتا اور وہ اگر زنا بھی کر رہا ہے تو وہ بھی سب کے سامنے. سوچیں ذرا، حلال رشتے کو دیکھیں، میاں بیوی ہیں، حلال رشتے میں ہیں، نکاح کے رشتے میں جڑے ہوئے ہیں، کیا وہ بھی سب کے سامنے یہ کام کرنا چاہیں گے؟ کیا کرنا چاہیے ان کو؟ نہیں ہو سکتا. کیسے ہو سکتا ہے؟ حیا ہے، شرم ہے، لحاظ ہے. کہ ان کا معاملہ کیا ہو گیا تھا، اور یہی آج بھی دنیا کا ہم حال دیکھ رہے ہیں. اور کوئی یہ نہ سوچے ہم میں سے کہ اچھا آج یہ بے حیائی آئی ہے ایسی کہ یہ نائٹ کلبز بن گئے ہیں اور کھلم کھلا فحاشی جو ہے وہ باقاعدہ ٹکٹ لے کے اور پیسے خرچ کر کے لوگ جا کے دیکھ رہے ہیں اور پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. یہ جو ہم اینشین گریک اور رومن کلچر دیکھتے ہیں اس میں بھی یہ ہومو سیکشوالٹی اور اس طرح کی کھلم کھلا فحش اور فحاشی کی مجلسیں یہ ان کی بھی کلچر کا حصہ تھیں. تو بیسکلی وہ کلچر جو تھا، جو گریک اور رومن کلچر تھا، اس کو سمجھیے کہ اگر ہم گریکو رومن کلچر کو دیکھیں جس میں کہ شرک، ہومو سیکشوالٹی، فحاشی، یہ ساری چیزیں موجود تھیں، وہ کلچر ایگزیکٹ اسلام کا اپوزٹ ہے. سمجھیں اس کا جو ویلیو سٹرکچر ہے وہ اسلام کے ویلیو سٹرکچر سے بالکل اپوزٹ ہے، اس کی ضد ہے. ٹھیک. اور اب یہی چیز سینکڑوں ہزاروں سال پھیلانتی ہوئی، اب اس کو ہم ویسٹرن کلچر کہتے ہیں.
یہ ویسٹرن کلچر بیسکلی وہ گریکو رومن کلچر ہی ہے. تو اس گریکو رومن کلچر میں آپ دیکھیں جو ہم اولمپکس وغیرہ دیکھتے ہیں, یہ جو اسپورٹس ہیں, کھیل ہیں, یہ کہاں سے, اولمپکس شروع کہاں سے ہوئے تھے؟ اس رومنس کے زمانے کے ہیں نا یہ ساری چیزیں, یہ گیمز. میراتھن فار ایگزامپل, ڈراما فار ایگزامپل, یہ رومنس نے ایجاد کیا تھا. اور فزیکل بیوٹی, فزیکل پرفیکشن کے اوپر زور, یہ بھی گریکو رومن کلچر کا حصہ ہے کہ انسان بہت خوبصورت ہونا چاہیے, بڑا پروپورشنٹ ہونا چاہیے, بڑا مضبوط ہونا چاہیے جسمانی طور پہ. دیٹ از آل فائن, ہم کو اس کی مخالفت نہیں کرتے. اسلام تو خود کہتا ہے کہ ہاں اسٹرینتھ ہونی چاہیے, مضبوط ہونا چاہیے جسم, لیکن اسلام فزیکل پرفیکشن کے اوپر بالکل کوئی زور نہیں دیتا. وہ تو کہتا ہے کہ سب کو اللہ نے بنایا ہے, کالا ہو یا گورا ہو, سب خوبصورت ہیں اللہ کی نظر میں, اور سب کو اللہ تعالیٰ نے باعزت بنایا ہے. لیکن ان کے ہاں عزت کا معیار لکس ہوا کرتے تھے, عورتیں بھی اور مرد بھی, دونوں اس معیار کے پیچھے اپنے آپ کو یعنی پرفیکشن کے لیول پر, اسی معیار کے مطابق اپنے آپ کو پرفیکشن کے لیول پر لانے کی کوشش کرتے تھے. تو وہی چیزیں آپ دیکھیں کہ وہ جو گریکو رومن کلچر ہے, اس میں ڈرامہ, اس میں ایکٹنگ, اس میں اسپورٹس کو ایک حد سے زیادہ بڑھا کر کسی اور ہی لیول کے اوپر لے جانا, فزیکل پرفیکشن, بے حیائی اور ہم جنس پرستی, اور اپنے اوپر ایک خاص قسم کا غرہ کہ ہم سے زیادہ سپیریئر اور کوئی نہیں ہے, ہم ہی دراصل اس چیز کے مستحق ہیں کہ ہم دنیا پر حکومت کریں, باقی سب ہم سے کمتر ہیں, ہم جس کو چاہیں ایکسپلائٹ کر دیں, وہ ہمارے لیے جائز ہے. ایگزیکٹلی وہ چیزیں ہمیں آج نظر آتی ہیں ویسٹرن کلچر میں. تو جب ہم ویسٹرن کلچر کی بات کرتے ہیں تو بیسکلی اٹس این آئیڈیالوجی ایز اپوزٹ ٹو اسلام. تو ویسٹرن کا جب ذکر کیا جائے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ویسٹرن ہیمسفیئر میں رہنے والے سارے کے سارے خراب ہیں. ہم جانتے ہیں کہ کروڑوں کروڑوں مسلمان جو ہیں وہ وہاں پہ رہ رہے ہیں, یورپ میں اور امریکہ میں اور انگلینڈ وغیرہ میں. ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہوتے. اٹس اے کلیش آف سویلائزیشنس بیسکلی. بالکل صحیح بات جو سیموئل پی ہنٹنگٹن نے کتاب لکھی تھی, کلیش آف سویلائزیشن, بالکل صحیح بات ہے. اسلام ورسز ویسٹ, اور ویسٹ سے مطلب ہیمسفیئر نہیں, ویسٹ سے مطلب ہے ویسٹرن آئیڈیالوجی, جو انہوں نے کہاں سے انہیریٹ کی ہے, کس کا کنٹینیویشن ہے, یہ گریکو رومن کلچر کا کنٹینیویشن ہے. بلکہ آپ دیکھیں ان کے سمبلز جو ہیں, وہ جو ایگل اور عقاب اور اس قسم کا, وہ سمبلز بھی ان کے وہیں سے وہ سارے آئے ہوئے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ ہے کبھی اگر ہم اس کو ذرا ڈیپتھ میں جا کے ان چیزوں کے بارے میں غور کریں. تو یہ بہت قدیم زمانے سے یہ چیزیں چلتی چلی آ رہی ہیں, اور رومنز اور گریکس نے بھی پھر یہ قوم لوط سے ہی یہ سب چیزیں لی ہوں گی, کنٹینیو ہوتا چلا گیا. عذاب سے بھی لوگوں کو عبرت نہ ہوئی, تو کہا کہ تم تو وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ, اور تم تو مجلسوں میں کھلم کھلا یہ کام کرتے ہو. آپ مجھے بتائیں کہ باپ ہے یا ماں ہے, وہ خود ایکس ریٹڈ چیزیں دیکھتی ہے, خود پورنوگرافی دیکھتی ہے ماں یا باپ, ان کے پاس کیا مورل اتھارٹی ہے کہ وہ بچوں کو اس چیز سے روکیں کہ تم نہیں دیکھ سکتے, ہم دیکھ سکتے ہیں؟ کس نے لائسنس دیا؟ بچے دیکھیں تو نہ سمجھ ہیں, پتہ نہیں ہے ان کو, بڑوں کو تو سب پتہ ہے نا. تو یہ جتنی حیا بچوں کے لیے ضروری ہے اتنی حیا والدین کے لیے ضروری ہے. اور یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ماں باپ کے اندر حیا نہ ہوگی اور بچوں سے وہ توقع کریں کہ وہ بالکل پاک صاف ہوں گے. تو یہ کلچر جب سے چلا آ رہا ہے, وہ بھی یہ کام کرتے تھے. تو نہ صرف وہ یہ کام کرتے تھے کہ کھلم کھلا مجلسوں میں بے حیائی اور غیر فطری کام کرتے تھے, اس کی حوصلہ افزائی کرتے تھے. مجلسوں میں کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جاؤ کھلم کھلا کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی علامات بتائی ہیں, ان میں سے ایک علامت ہے کہ حیا کا بالکل ختم ہو جانا دنیا سے, ایکسٹنکٹ, آلموسٹ ایکسٹنکٹ ہو جانا, نہ ہونے کے برابر ہونا. اور اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک عورت اور مرد کھلم کھلا یہ کام سب کے سامنے کر رہے ہوں گے. اور کوئی شخص اگر وہاں سے گزرے اور وہ ان سے یہ کہے کہ ذرا جھاڑی کے پیچھے ہی ہو جاؤ, تم اتنا ہی پردہ کر لو, کہ کم از کم کسی درخت کی اوٹ لے لو تم, تو اس شخص کا درجہ کیا ہوگا ان لوگوں کے اندر؟ آپ نے فرمایا جیسے کہ ابو بکر کا درجہ تم لوگوں کے اندر ہے.
یعنی یہ ایمان کی اسٹرینتھ چاہیے ہوگی صرف یہ کہنے کے لیے کہ ذرا سے تو اوٹ کر لو، ایسے بالکل برلبے سڑک تو یہ کام نہ کرو جہاں ہر آتا جاتا تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے. تو مسلمان ہونے کے ناطے جس چیز کو ہمیں پروموٹ کرنا ہے وہ حیا ہے، مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی. اور اللہ تعالیٰ ہمیں نظروں کی خیانت سے اپنی پناہ میں رکھے، اور ہماری زبانوں کو اللہ تعالیٰ فحش بولنے سے اپنی پناہ میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے کانوں کو فحش سننے سے اپنی پناہ میں رکھے. تو ایک تو یہ، دوسری کیا کرتے تھے جو کہا لوط علیہ السلام نے، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، کہ تم رہزنی کرتے ہو، ڈاکے ڈالا کرتے تھے، مسافروں سے مال چھین لیتے تھے، اور یہ بھی کرتے تھے کہ جو مرد اپنی خوشی سے یہ کام کرنے پر راضی نہ ہو اس کے ساتھ زبردستی کرتے تھے. ریپ کا لفظ عام طور پہ عورت کے لیے آتا ہے، لیکن مردوں کو بھی ریپ کرتے تھے. اور وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کام، یعنی کہ پہلے تو ہم کہتے تھے بھئی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرو، آج بیٹی اور بیٹا برابر ہیں اس کے اندر. نہ ہم اپنی بیٹیوں کو ان اٹینڈڈ چھوڑ سکتے ہیں کسی ڈرائیور کے ساتھ یا چوکیدار کے ساتھ یا کسی بھی مرد کے ساتھ، نہ اپنے بیٹوں کو چھوڑ سکتے ہیں. تو نظر رکھنے کی ضرورت ہے، حساس ہونے کی ضرورت ہے، پیرانوئڈ نہ ہو لیکن کیئرفل. تو وہ اس طرح سے مردوں کے ساتھ یہ کام زبردستی بھی کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ شرک تو تھا ہی ان کے اندر. اب اتنا اچھا پیغام سن کے لوط علیہ السلام کا ایک لہجے کے لیے بھی قوم نے سوچنے کی زحمت نہیں کری، اور جواب میں چیلنج کیا دے دیا کہ تم لے آؤ عذاب، ایتینا بعذاب اللہ، لے آؤ اللہ کا عذاب، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو. تو اس کی ایک اور بات کیا پتہ چلی، اللہ کو مانتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ اللہ کا انکار کیا تھا، کوئی دہریے نہیں تھے، ایتھسٹ نہیں تھے، ایگنوسٹک نہیں تھے، اللہ کو مان کر ہی سب کرتے تھے. تو اب لوط علیہ السلام نے عاجز آ کر، تنگ آ کر، مجبور ہو کے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جبکہ قوم کی طرف سے بالکل ہی مایوسی ہو گئی کہ اب تو یہ سننے والے ہیں ہی نہیں. تو دعا کی، قال رب انصرنی علی القوم المفسدین. لوط علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما. آپ سوچیں کہ کیا لوط علیہ السلام کا بھی صبر ہوگا اس غلاظت کے ڈھیر کو برداشت کرنا اور اس میں رہنا، انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. ظاہر بازار جاتے ہوں گے، کہیں آنا جانا ہوتا ہوگا، انہی لوگوں سے پالا پڑتا ہوگا، یہی مناظر دیکھنے کو ملتے ہوں گے، یہی باتیں لوگ آپس میں کر رہے ہوتے ہوں گے، وہی باتیں کانوں پر پڑتی ہوں گی. ایک سلیم الفطرت باحیا انسان کی آپ سوچیں کہ کیسی آزمائش تھی، کیا ٹارچر ان کو محسوس ہوتا ہوگا. لیکن جب صبر کی حد ہو گئی اور لگا کہ قوم سنبھلنے والی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کو پکارا. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور جب ہمارے فرستادے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے. اچھا، اب یہاں پہ ایک دم منظر چینج ہو گیا. لوط علیہ السلام جن بستیوں کی طرف بھیجے گئے تھے، سدوم عمورہ وغیرہ، وہ اس جگہ سے بہت دور نہیں تھیں جہاں کے ابراہیم علیہ السلام تھے. اور ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دونوں نے اکٹھے ہجرت کری تھی اور دونوں رشتہ دار تھے. تو اب پہلے جو ہیں اللہ کے فرشتے یہ آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور ہم جانتے ہیں کہ کیا خوشخبری دی تھی ان کو آ کر، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی تھی. اور ساتھ ہی ساتھ کیا کہا تھا، قالوا انا مہلکو اہل هذه القرية ان اہلها كانوا ظالمین. اور انہوں نے اس سے کہا ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں. تو دو چیزیں کھٹی ایک آیت میں آ رہی ہیں، ایک خوشخبری اور ایک انذار. ابراہیم علیہ السلام کی خوشخبری اور قوم لوط کی ہلاکت کا فیصلہ. اب یہ کون سن رہا ہے مکے میں؟ مکے میں مظلوم مسلمان سن رہے ہیں. تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو مشکلات میں مومن کے لیے دعا بہت بڑا سہارا ہے. لوط علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، بالکل مجبور تھے، بالکل بے بس تھے. 2 بیٹیوں کے علاوہ کوئی قوم میں ایک بھی ساتھی نہیں تھا، ناٹ ایون ون سنگل پرسن، حتیٰ کہ بیوی بھی ساتھی نہیں تھی. کلہم 3 لوگ تھے،
2 بیٹیوں کا عام طور پہ ذکر آتا ہے لوط علیہ السلام کی. قلت کتنی، مجبوری کتنی، بے بسی کتنی. لیکن ایسے وقت میں جب کوئی سبب، کوئی سہارا نہ ہو تو دعا بہت بڑا سہارا ہے، اور ہر حال میں دعا سہارا ہے، بے بسی ہو یا بے بسی نہ ہو، قلت ہو یا کثرت ہو. اور یہ دعا پھر صبر میں بڑی مددگار ثابت ہوتی ہے. جتنے حالات مشکل ہوں اتنی اللہ سے لو لگائیں، اتنی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور یہ بھی ہنٹ دے دی گئی مسلمانوں کو کہ دیکھو اس وقت گراؤنڈ ریالٹی یہ لگ رہی ہے کہ مشرکین کو غلبہ حاصل ہے، ان کو اپر ہینڈ حاصل ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ ان کی تباہی کا فیصلہ کر چکا ہے. جیسے لوط علیہ السلام کی قوم مست تھی اپنے حال میں، لیکن ان کی تباہی کا فیصلہ ہو چکا تھا. جب فرشتے یہ خبر لے کر آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو قوم کو تو نہیں پتا تھا، وہ تو مست ہوں گے اپنے حال کے اندر، سمجھ رہے ہوں گے ہم کو تو اسکاٹ فری چھوڑ ہی دیا جائے گا اس طرح سے. لیکن فیصلہ ہو چکا تھا. تو یہ مسلمانوں کو، جو مظلوم مسلمان مکے میں تھے، ان کو بتا دیا کہ یہ ظالم، ان کی تباہی کا فیصلہ سمجھو کہ ہو چکا اللہ کے ہاں. یہ ابو جہل، یہ ابو لہب، یہ امیہ بن خلف، یہ کہیں نہیں جانے والے. اللہ سب کو پکڑے گا، سب کو سزا ملے گی، اور دنیا میں نہ پکڑا تو آخرت میں تو ملے گی ہی ملے گی. تو انسان کو اگر پتہ چل جائے کہ جو شخص مجھ پہ ظلم کر رہا ہے اس کو سزا ملنے والی ہے تو صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے. اچھا، ابراہیم علیہ السلام نے سنا کہ قوم لوط پر عذاب آنے والا ہے تو لوط علیہ السلام کے لیے پریشان ہو گئے کہ ان کا کیا ہوگا. قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان فیہا لوطا، وہاں تو لوط علیہ السلام موجود ہیں. اب فرشتوں نے سنا ہوگا، کیا پتہ تھوڑا سا مسکرائے ہوں یا ان کو تھوڑا محظوظ ہوئے ہوں. قالوا نحن اعلم بمن فیہا، انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں وہاں کون کون ہے. کتنا پیار کا انداز ہے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر فرشتوں کا بھی، کہ کیسے تم فکر مند ہو رہے ہو. ابراہیم علیہ السلام سے کہا ہوگا کہ لوط علیہ السلام کی ایسی فکر ہے، ہمیں پتہ ہے وہاں کون کون ہے. لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا اس کے باقی سب گھر والوں کو بچا لیں گے، اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. تو اطمینان دلا دیا فرشتوں نے کہ لوط علیہ السلام اپنی ذمہ داری بہت احسن طریقے سے ادا کر رہے ہیں. اللہ ان سے ناراض نہیں ہے کہ ان کو عذاب سے ہلاک کرے. ہاں، بیوی کا معاملہ مختلف ہے، شوہر رسول بھی ہیں لیکن تب بھی ان کو بچا نہیں سکیں گے، اس لیے کہ وہ گناہ گاروں کی ہمدرد تھیں، گناہ گاروں کی مددگار تھیں. وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. پھر جب ہمارے رسول سے مراد فرشتے ہیں یہاں پر، لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی آمد پر وہ سخت پریشان اور تنگ دل ہوا. انہوں نے کہا نہ ڈرو اور نہ رنج کرو، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. تو یہ واضح ہوا کہ لوط علیہ السلام فرشتوں کے آنے سے پریشان ہوئے، اور اس لیے پریشان ہوئے کہ وہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، اور قوم ایسی ایڈکٹ تھی بدفعلی کی کہ کسی کا لحاظ ہی نہیں کرتی تھی. تو ڈر لگا ان کو لوط علیہ السلام کو کہیں میرے مہمانوں کے ساتھ زبردستی بدفعلی نہ کریں. اب یہ بھی ڈر لگا کہ عذاب اگر آیا، جو کہ آ رہا ہے، یہ فرشتے عذابی لے کر آئے ہیں، تو میرا اور میرے گھر والوں کا کیا معاملہ ہوگا. تو فرشتوں نے تسلی دے دی کہ سب بچ جائیں گے، لیکن جو قوم کی وفادار عورت ہے یعنی آپ کی بیوی، وہ نہیں بچے گی. اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس فسق کی بدولت جو یہ کرتے رہے ہیں. تو فسق ہلاکت کا سبب ہوتا ہے، اور فسق اکبر یعنی کبیرہ گناہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں. اور قوم لوط میں تو بڑے بڑے فسق جمع ہو گئے تھے. جنسی بے راہ روی تھی، لوٹ مار، ظلم، حق تلفی، شرک، رسول کی ناقدری، نافرمانی، تکبر، ڈیفائنس، یہ سارے فسق ان کے اندر جمع تھے. اور کانو یفسقون، کو ون ٹائم مجرم نہیں تھے کہ چلو کوئی پاؤں پھسل گیا، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، آئندہ نہیں کریں گے. نہیں، یہ لائف سٹائل ہی یہ تھا ان کا. کانو یفسقون،
پوری ڈٹائی کے ساتھ، پوری دیدہ دلیری کے ساتھ، پورے جم کر گناہ کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور ہم نے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ عاد اور سمود کے چلے کھنڈرات تو باقی ہیں جو لوگوں کے لیے عبرت کا سامان فراہم کر رہے ہیں، قوم لوط کے کھنڈرات بھی نہیں بچے، لیکن سب کو پتہ ہے کہ یہاں پر یہ قوم آباد تھی، نام و نشان اللہ نے مٹا دیا ان کا، لیکن وہ جگہ سب کو معلوم ہے جہاں پر کہ عذاب آیا تھا۔ یہ ڈیڈ سی کے کنارے کا علاقہ گواہی دیتا ہے کہ کوئی غیر معمولی حادثہ یہاں پر پیش آیا تھا، اور کس طرح سے ان بستیوں کو، اور ایک شہر تو نہیں تھا، 5 شہر تھے، کیسے دھنسا دیا گیا ان کو زمین کے اندر، اور اوپر ڈیڈ سی کا پانی چھا گیا۔ اور اس میں اللہ فرماتا ہے کہ عقل والوں کے لیے نشانی ہے کہ عقل والے اس گندے کام سے دور رہیں اور لوگوں کو دور رکھیں، کم عقلوں کو سمجھائیں کہ یہ حرکت حرام ہے، خبیث ہے، اور اسٹڈی کریں اس کے نقصانات اور اس کو ڈسکریج کریں، ریسرچ کر کے بتائیں۔ اگر لوگ صرف سائنس کی زبان سمجھتے ہیں تو سائنس کی زبان استعمال کر کے لوگوں کو بتائیں، اس لیے کہ جو چیز اللہ نے حرام کی ہے وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے، ہو نہیں سکتا کہ اس میں فائدہ ہو۔ آخر شراب کے اوپر ریسرچ کر لی نا، جوئے کے اوپر کر لی انہوں نے، سب پتہ چل گیا ان کو، تو اس کے بارے میں بھی بات کر کے دیکھیں پھر۔ اور خود ان کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ جب بغیر نکاح کیے، بغیر شادی کیے، جب ایک مرد اور عورت ساتھ رہتے ہیں اور بچے پیدا کرتے ہیں تو اس مرد اور عورت کے لیے کتنا نقصان دہ ہے، ان کی ذہنی صحت کے لیے، اور ان بچوں کی ذہنی صحت کے لیے کتنا نقصان دہ ہے کہ جن کو اپنے باپ کی تربیت، اپنے باپ کا سایہ، اپنے باپ کا نام نہیں ملتا۔ یہ ساری اسٹڈی کر لی ہے نا انہوں نے، تب کتنا انکریج کر رہے ہیں وہ ایک طرح سے، اور اس چیز کی اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں کہ فیملی سٹرکچر کو دوبارہ اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی طرح اس ہومو سیکشوالٹی کے ایشو کو بھی ڈسکس کریں، ضرور بات چیت کریں، اور دیکھیں کتنے نقصانات ہیں اس کے، اور بتائیں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ نہ صرف قرآن، سارے سیکرڈ ٹیکسٹس سب اس کام کو گندا سمجھتے ہیں، سب نے اس کام سے روکا ہے۔ تو یہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم کا قصہ پورا ہوا۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ لوط علیہ السلام نے کس چیز پہ صبر کیا، ان کی آزمائش کیا تھی؟ بے حیا معاشرہ، اور بے حیائی پر انہوں نے صبر کیا۔ تو صبر کیسے کیا جائے گا بے حیائی پر؟ اس میں حصہ نہیں لینا، نہ اس کو کنڈون کرنا ہے، نہ چپ رہنا ہے، بلکہ برابر کنڈیم کرنا ہے، اویئرنیس کریٹ کرنی ہے۔ اور دوسرے جو لوگ اس کام کے اندر ملوث ہیں ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرنا، کسی بھی فرد کو، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اگر ہمیں پتہ چلے کہ فلاں فلاں یہ کام کرتے ہیں تو ان کو ہم کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ لوط علیہ السلام نے کسی کو قتل نہیں کر دیا جا کر، کسی پر ایسڈ نہیں پھینک دیا جا کر، بلکہ ہمدردی کرتے رہے، سمجھاتے رہے، کاؤنسلنگ کرتے رہے۔ تو چیزیں کیا ہیں کہ بیمار سے نفرت نہیں ہوتی، بیماری سے ہوتی ہے۔ تو ایشو دیکھنا چاہیے، ایشو کیا ہے؟ اگر رسول گناہ گاروں سے نفرت کرتے اور غصہ کرتے اور بد دعائیں دینا شروع کر دیتے ڈے 1 سے، تو مجھے بتائیں کہ پھر رسالت کا فریضہ وہ کیسے انجام دیتے؟ تو لہٰذا اگر کوئی اس چیز کے اندر ملوث ہے تو یقیناً اس کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، سمپتھائز کرنا چاہیے، سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کو کوئی فزیکلی ٹچ نہیں کر سکتا۔ یہ کام کسی فرد کا نہیں ہے، یہ کام حکومت کی سطح پر ہوگا۔ کب؟ جب اسلامی حکومت نافذ ہوگی، اس کے بعد پھر جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتائے ہیں اس کے حساب سے ڈیل کیا جائے گا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو اور روز آخر کے امیدوار رہو، اور زمین میں مفسد بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو۔ دنیا پرستی کا سب سے بڑا جو کاز رہا وہ آخرت کے بارے میں لا علمی،
شعیب علیہ السلام کی قوم تجارت پیشہ قوم تھی، بالکل جیسے کہ قریش تجارت پیشہ تھے، اور دولت کا اپنا نشہ ہوتا ہے، اس کا اپنا غرور ہوتا ہے۔ دولت انسان کو غنی کرتی ہے، اور غنی ان دا سینس کہ انڈیپینڈنٹ کرتی ہے، بلکہ بے نیاز بھی کر دیتی ہے اللہ سے، اور دولت ہی خدا بن جاتی ہے۔ پوری قوموں کو فسادی بنا دیتا ہے پیسہ بعض دفعہ۔ اللہ کے باغی ہوتے ہیں، ان ایتھیکل اکنامک پریکٹسز اختیار کرتے ہیں، اپنا تو فائدہ ہوتا ہے، اپنی قوم کا بھی فائدہ ہوتا ہے، لیکن دوسروں کا ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہوتا ہے۔ اور یہ ساری اخلاقی اور عملی خرابیاں اسی وقت قوم کا شعار بنتی ہیں جب وہ بالکل اللہ سے بے خوف ہو کے رہ جائیں، کبھی ہورائزن میں بھی ان کو اللہ کا نام نظر نہ آئے، دور دور کہیں اللہ کا ذکر ہی نہ ہو، تب وہ ایسے مفسد ہوتے ہیں۔ اب قوم کہاں سننے والی تھی، کہاں قوم کو سننا تھا؟ ہم کہتے ہیں نا کہ منہ کو خون لگ گیا تھا، حرام کھانے کی عادت ہو گئی تھی، ایسے آسانی سے چھوڑنے والے نہیں تھے۔ فَكَذَّبُوهُ، آخر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، کہا کہ تم جھوٹے ہو۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، آخرکار ایک سخت زلزلے نے ان کو آ لیا اور اپنے گھر میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ سورہ ہود میں اس کو صیحہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور یہاں رجفہ کہا ہے۔ اچھا دیکھیں، صیحہ کا مطلب ہوتا ہے چیخ، رجفہ کا مطلب ہوتا ہے کپ کپی، ٹھیک ہے، شیکنگ۔ اور ہم جانتے ہیں کہ آواز سے وائبریشن پیدا ہوتی ہیں، ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ساؤنڈ سے آج کل علاج ہو رہا ہے، لیٹروٹروپسی وغیرہ، جو کہ پتھروں کو جو کڈنی وغیرہ میں سٹونز ہوتے ہیں ان کو ساؤنڈ ویوز کے تھرو ہی توڑا جاتا ہے۔ تو زلزلوں سے پہلے عام طور پہ زوردار آواز آتی ہے، تو چاہے اس کو رجفہ کہیں یعنی کپ کپی، یا صیحہ کہیں زور کی آواز، وہ بیسیکلی ایک ہی عذاب کی یعنی مختلف سٹیجز ہیں جن کا کہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عین ان کے عروج کے زمانے میں پکڑا، دے وہ ایٹ دا ہائٹ آف دیئر اکنامک پاور، اس پر زوال نہیں آیا۔ یہ نہیں ہوا کہ آہستہ آہستہ ان کی ساری معیشت جو ہے وہ بیٹھ جاتی، ایک دم اللہ کا زبردست ہاتھ ان پر آ کر پڑ گیا، اور انہی گھروں میں جن پہ میں اکڑتے فخر کرتے گناہ کرتے تھے، سب وہاں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ تو رجفہ یعنی کپ کپی۔ اب آگے کیا ہوا؟ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ۔ اور عاد اور سمود کو ہم نے ہلاک کیا، تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے، ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور ان کو راہ راست سے روک دیا، حالانکہ وہ ہوش گوش رکھتے تھے۔ یہ بات ہے یہاں پر کہ وہ ہوش رکھنے والے لوگ تھے، سب کچھ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو سیدھی سیدھی بات ہی سمجھ نہ آئی کہ اللہ کے رسول جو بتا رہے ہیں اس میں سارے کا سارا حق ہی ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، ہم جانتے ہیں عاد اور سمود کا کلچر، وہ تو سارا گھروں کا کنسٹرکشن، آرکیٹیکچر، انہی کا سارا ان کا سلسلہ تھا، تو وہی ان کے اپنے گھر ہی ان کے مقبرے بن گئے، جن گھروں پہ اکڑتے فخر کرتے گناہ کرتے تھے انہی میں دفن ہو گئے۔ ان کے مساکن گھر موجود ہیں، شیطان نے ان کے برے اعمال ان کے لیے بڑے ہی خوشنما بنا دیے، اور اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ عبرت کے طور پہ قرآن میں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اور یہاں جو ایک اضافی تبصرہ ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، وہ کیا ہے؟ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ۔ ہم کہتے ہیں تبصرہ نگار، اینالسٹ، تجزیہ کرنے والے، تبصرہ نگار کہتے ہیں نا، جو کہ ٹاک شوز میں آتے ہیں اور پھر وہ اینالائز کرتے ہیں پولیٹیکل سچویشن کو یا اکنامک سچویشن کو۔ تو یہ اللہ نے ان کا ایک ایڈیشنل یہاں پر ایک صفت اور ایک کوالٹی ہمیں بتائی ہے کہ افسوس ان لوگوں کے حال پر، کیوں زیادہ افسوس ہے؟ کہ تھے بڑے ذہین، تھے بڑے سوچ بچار کرنے والے لوگ، انوینشنز کی، پروگریس کی، حکومت اور سیاست خوب آتی تھی، بڑے سمارٹ، بڑے کلیور تھے، بڑے اسٹریٹ سمارٹ تھے، اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے تھے، اپنا برا بھلا خوب سمجھتے تھے دنیاوی طور پہ،
احمق نہیں تھے. they were bright people, they were clever people, they were intelligent people. لیکن شیطانوں کے ہاتھ کیسے بے وقوف بن گئے. جہاں سب سے زیادہ ہوشیاری، سب سے زیادہ عقل مندی کا مظاہرہ کرنا تھا، وہیں اپنی عقلوں کو سرنڈر کر دیا. اور کس چیز نے پردہ ڈالا عقل کے اوپر؟ لالچ اور غرور نے. گریڈ اینڈ پرائڈ. اپنے آپ کو دنیاوی خطرات سے تو محفوظ کرنے کا بڑا انتظام کر لیا، لیکن شیطان اس کی چالوں سے بچنے کے لیے تقویٰ نہیں اختیار کیا، اور زندگی کے سب سے اہم امتحان میں ناکام ہو گئے. دنیا میں تو ترقی کی شاہراہ پر خوب گامزن ہو گئے. ہم کہتے ہیں ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہونا ہے ہمیں، آف کورس ہونا ہے، وائی ناٹ، لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف آخرہ. جنت کا سودا کر کے تو دنیا کی ترقی نہیں خریدیں گے. اور شیطان نے یہی خیال ڈالا ہے انسانوں کے دلوں میں کہ اگر آخرت تم کو چاہیے تو دنیا چھوڑنی پڑے گی، دنیا نہیں ملے گی تمہیں. اور اگر تم کو دنیا چاہیے تو پھر تم آخرت کا خیال چھوڑ دو. there should be no barriers, there should be no boundaries. کھل کر کھیلنے کی اجازت ہونی چاہیے تمہیں، تبھی تم پروگریس کرو گے. اور بعض دفعہ لوگ اس کو ایک مثال کے طور پہ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں ویسٹ نے کیوں ترقی کی ہے آج اور ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں اس لیے کہ وہاں ہر چیز کی فریڈم ہے. اٹس اے ویری ٹالرنٹ سوسائٹی. وہ ہر چیز کی اجازت دیتے ہیں، کوئی پابندیاں نہیں لگاتے، کوئی ان کے ہاں ایتھکس نہیں ہے ایز سچ، کوئی شرم حیا فلاں فلاں ایسی باتیں، اللہ کا خوف، اللہ کا تقویٰ، یہ باتیں وہ نہیں کرتے، اس لیے ترقی کر رہے ہیں. جھوٹ ہے بالکل. اس لیے ترقی کر رہے ہیں کہ ان کے ہاں ایمانداری ہے، ان کے ہاں ٹیلنٹ کی صلاحیت کی قدر ہے، ان کے ہاں ایکول اپرچونٹی ہے، ان کے ہاں عدل ہے، ان کے ہاں سویلائزیشن ہے، پراپر ایڈمنسٹریشن ہے، حکومت نے شہریوں کو حقوق دیے ہوئے ہیں، اس لیے ترقی کر رہے ہیں. ذہانت کی قدر کرتے ہیں، ذہانت کو گرو کرنے کے لیے موقع دیتے ہیں. ان کے ہاں لیبز ہیں، ریسرچ سینٹرز ہیں، ان کے ہاں لائبریریز ہیں، ان کے ہاں بیسٹ یونیورسٹیز ہیں، ان کے ہاں بیسٹ ہیلتھ کیئر ہے، ان کے ہاں انوینشنز ہیں، اس لیے ترقی کر رہے ہیں. اور ہم جو پیچھے رہ گئے اس لیے کہ ہم نے اسلام کی ہر تعلیم کو چھوڑ دیا. سچی بات اگر آپ دیکھیں، کسی نے صحیح کہا کہ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ میری قوم کو اجتماعی طور پہ ہلاک نہ کرنا، جو اللہ نے قبول کری. اس لیے آج مسلمان موجود ہیں. ورنہ جن جن وجوہات کی وجہ سے مختلف قوموں پر عذاب آئے، چاہے وہ ہم جنس پرستی ہو، چاہے وہ ناپ تول میں کمی اور ملاوٹ وغیرہ ہو، چاہے وہ جھوٹ ہو، ظلم ہو، ایکسپلائٹیشن ہو، غرور اور تکبر ہو، دھوکہ بازی ہو، وہ سب چیزیں مسلمانوں میں موجود ہیں، چاہے وہ شرک ہو. 7 شرعی عیب موجود ہیں اس وقت مسلمان امت میں، اس وجہ سے ہم پیچھے ہیں. تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ مستبصرین تھے، اتنی ترقی کی، آل دا مور ریزن کہ وہ اس ترقی کے ساتھ ساتھ اسلام کا جھنڈا بھی اوپر کرتے، اللہ کا نام بھی بلند کرتے، تاکہ لوگوں کے لیے بہترین رہنما ثابت ہوتے. تو دنیا میں ترقی کر گئے، جنت کا راستہ نہ پا سکے، سبیل نہ ملی ان کو. ساری محنت، ساری تمنا، ساری کوششیں بس دنیا کی خاطر ہو کے رہ گئیں، بھٹکتے رہے، اور پتہ بھی نہیں چلا کہ اینڈ آف دا روڈ کیسی خوفناک تباہی منہ کھولے کھڑی ہے ان کو نگلنے کے لیے. کیا عذاب ہے جو کہ آ رہا ہے، اور کیا جہنم ہے جو کہ آخرت میں ملے گی. تو بہت ہی افسوس کا سا اور حسرت کا سا انداز ہے. وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، حالانکہ سوچ سمجھ رکھنے والے لوگ تھے. کیوں نہیں بات سمجھ آتی؟ اور بعض دفعہ آج بھی انسان بڑے بڑے ناموں کو ذہن میں لاتا ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے ذہین لوگ ہیں، بڑے بڑے انہوں نے کارنامے انجام دیے ہیں، لیکن اسلام نہیں سمجھ میں آتا. یہ سمپل چیز کیوں نہیں سمجھ میں آتی کہ اس کائنات کو کسی خالق نے بنایا ہے اور اس کا کوئی انجام ہوگا، اور مرنے کے بعد اپنے اعمال کا لوگ بدلا پائیں گے. 2+2 کی طرح سمپل ہے. میتھ میں اتنے چیمپئن ہوں گے، فزکس میں اتنے چیمپئن ہوں گے، اکنامکس میں اتنے چیمپئن ہوں گے، یہ سمپل فارمولہ نہیں سمجھ آتا. اور یہ پہلے بھی بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آیا، وہ بھی بڑے بڑے ذہین تھے. مثال کے طور پہ کون؟ وقارون وفرعون وحامان وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ. اور قارون اور فرعون اور حامان کو ہم نے ہلاک کیا. موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس بینات لے کر آئے تھے، مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا زوم کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہیں تھے. ایکچولی جو بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں نا، آئیکنز،
یہی قوم کی بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ قارون فائنانس میں لیڈر، فرعون پالیٹکس میں لیڈر، حامان ریلیجس اتھارٹی۔ اور جب یہ تین لیڈرشپس کرپٹ ہو جائیں، پالیٹکس، فائنانس اور ریلیجن، بس پھر کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں بچتا، پھر تو پوری قوم انہی کے پیچھے چل رہی ہوتی ہے اور یہ قوم کو تباہی کے دہانے تک پہنچا دیتے ہیں، خود بھی بھٹکتے ہیں، اوروں کو بھی بھٹکاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی قارون نے، فرعون نے، حامان نے، اور نہ قوم نے مانی، نہ قوم نے عقل استعمال کری۔ تو اللہ کا عذاب آیا تو بھاگ ہی نہ سکے، نہ اللہ کو ہرا سکے، سب کو اللہ نے پکڑ لیا، گرفتار کر لیا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، آخر ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اپنی پناہ میں رکھے۔ ایک سارے عذاب کی جو اقسام ہیں وہ یہاں اللہ نے جمع کی ہیں۔ فَكُلًّا، ایچ اینڈ ایوری ون، انڈیویجول، نیشنز، سب کو اللہ نے پکڑا، لیڈرز کو، فالوورز کو، سب کو پکڑا۔ بِذَنبِهِ، ایک گناہ کا ذکر ہے، کیا؟ رسول کی اطاعت نہ کرنا۔ فَمِنْهُمْ، اور جن کو اللہ نے سزا دی ان میں سے بعض کیسے تھے؟ من ارسلنا علیہم حاسبا، جن پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی۔ قوم لوط پر پتھروں کا عذاب آیا تھا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کسی کو ایک زبردست دھماکے یا چیخ نے آ لیا۔ عاد، سمود، مدین پر صیحہ کا عذاب آیا، چیخ کا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ قوم لوط کو دھسا دیا اللہ نے زمین میں، اور قارون کو بھی دھسا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کسی کو ہم نے غرق کر دیا۔ فرعون اور حامان غرق کر دیے گئے۔ اور دیکھا جائے تو قوم لوط بھی ایک طرح سے غرق ہی ہوئی، اس لیے کہ ڈیڈ سی کا پانی چھا گیا ان کی بستیوں کے بعض حصوں کے اوپر۔ تو قوم لوط کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو تینوں عذاب ہیں وہ ان کے اوپر آئے تھے۔ پتھروں کی بارش، کوئی چنگھاڑ، زلزلہ بھی آیا تھا وہاں پر، اور پانی بھی ان پر چھا گیا، اور زمین کے اندر بھی ان کو دھسا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اتنا قبیح، اتنا خبیث، اتنا گندا یہ کام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ کسی پر ظلم کرنے والا نہ تھا۔ اللہ کیوں ظلم کرتا ان کے اوپر؟ اگر ظلم کرنا ہوتا اللہ تعالیٰ بے خبری میں پکڑ لیتا، رسول تھوڑی بھیجتا۔ پھر کوئی منتقم قسم کا خدا تھوڑی ہے، ہر ایک سے انتقام لینا چاہے۔ یہ تو ان کے اپنے گاڈز اینڈ گاڈیسز ہیں، عجیب بائی پولر قسم کے گاڈز بنائے ہوئے ہیں ان لوگوں نے۔ خوش ہوتے ہیں تو بہت خوش، خفا ہوتے ہیں تو بہت خفا، اور خفا ہونے پر آتے ہیں تو ایسے ایسے انتقام لیتے ہیں لوگوں سے۔ ان کے اپنے گاڈز کی کہانی عجیب و غریب ہے، کیا کیا لوگوں پر انہوں نے آفتیں ڈال دیں لا کر۔ ایسا تھوڑی ہے ہمارا رب، ایسا متلون مزاج قسم کا نہیں ہے۔ اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، اللہ نے رسول بھیجے، اللہ نے وارننگز دیں، سمجھایا، کھول کھول کے بیان کیا، اور یہ بھی ہوا کہ لوگوں کو بات سمجھ آ گئی۔ لیکن سورہ نمل میں ہم نے پڑھا تھا کہ صرف ظلم اور تکبر کی وجہ سے بات نہیں مانی۔ اللہ نے ظلم نہیں کیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، یہ زیب نہیں دیتا اللہ کو، یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ اللہ ان پر ظلم کرتا۔ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، مگر خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ بات ساری یہ ہے، اپنے اوپر خود ہی وہ ظلم کرتے چلے گئے۔ تو اللہ خوب واقف ہے کہ انہوں نے شرک کیا، اور جس کو یہ پکارتے رہے وہ موجود ہی نہیں تھے، فائدہ کچھ ہوا نہیں ان کا۔ رسول کا انکار کرتے رہے، ان کا خیال تھا کہ ان کو اللہ کی رضا کی، اللہ کی اپروول کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، دے آر ابو اینڈ بیونڈ Allah's help۔ آخرت کو مذاق سمجھتے رہے، ساری وارننگز اگنور کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے بس دھر لیا پھر ان کو۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا گھر بناتی ہے، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہی گھر ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ علم رکھتے۔
بڑی محنت سے جال بناتی ہے اور ایسا کمزور ہوتا ہے کہ پل بھر میں تباہ ہو کے رہ جاتا ہے۔ قوموں نے بھی رسولوں کے خلاف سازشوں کا جال بنایا، اللہ کے زبردست ہاتھ نے سب کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ ان کی اپنی طرف سے جو ان کے اپنے مکر، اپنی چالیں، اپنے جال تھے، اپنی طرف سے بڑے مضبوط تھے، لیکن اللہ کے نزدیک کیسے تھے؟ جیسے مکڑی کا جالا۔ ہمیں کتنا ٹائم لگتا ہے مکڑی کا جالا دور کرنے میں، اور یہ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے مکڑی کے جالے کی، کس گھر میں جالے لگتے ہیں جس کو مینٹین نہ کیا جا رہا ہو، جس میں کہ صفائی کا، پاکیزگی کا اہتمام نہ کیا جا رہا ہو، جس کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہو، اور پھر کتنا ٹائم لگتا ہے جالا صاف کرنے میں، ایک ہاتھ چاہیے ہوتا ہے، سارے جالے صاف ہو جاتے ہیں، نتھنگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو عنکبوت کے گھر یعنی مکڑی کے جالے کی طرح ان کی چالیں ہیں، یہ اللہ سے ان کو بچا نہیں سکیں گی۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وہو العزیز الحکیم، یہ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے اور وہی زبردست اور حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ یہ جن ہستیوں کے نام لے رہے ہیں وہ فرضی ہیں، یا اگر وہ حقیقت میں موجود ہیں، مخلوق ہیں، تو بھی کچھ مدد نہیں کر سکتی ان کی۔ اللہ تعالیٰ ہی العزیز زبردست ہے، وہی حکمت والا ہے۔ تو حال کیا ہے ان کا کہ جن معبودوں کو یہ بنا رہے ہیں اور جن کو پکارتے ہیں اور جن سے مدد کی توقع کرتے ہیں، ان کا بھی حال مکڑی کے جالے جیسا ہی ہے۔ ان کو دھوپ، گرمی، سردی، بارش سے جیسے مکڑی کا جالا نہیں بچا سکتا، ایسے ان کے معبود بھی ان کو نہ کوئی سایہ فراہم کر سکتے ہیں، نہ کوئی خیر پہنچا سکتے ہیں، نہ کسی شر سے بچا سکتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، یہ مثالیں ہم لوگوں کی سمجھ کے لیے دیتے ہیں، مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو کہ علم والے ہوں۔ اب اس سے پہلے کہ کوئی اعتراض کرے، جو کہ مکے والوں کو کرنا تھا اور انہوں نے کیا، ہم نے سورہ بقرہ میں مچھر کی مثال پڑھی تھی، تو کیا کہا تھا لوگوں نے؟ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، آخر اللہ کو کیا پڑھی ہے کہ اللہ ایسی حقیر حقیر چیزوں کی مثال بیان کرتا ہے، کہیں مچھر اور کہیں مکڑی اور کہیں مکھی اور کہیں چونٹی۔ ہم نے سورۃ الحج میں مکھی کی مثال پڑھی تھی، اور ہم نے پھر سورہ نمل کے اندر چونٹی کا ذکر پڑھا، اور یہاں مکڑی کا ذکر آ رہا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ کوئی اعتراض یہ کرے کہ اللہ کیوں اتنی حقیر مخلوق کا ذکر کر رہا ہے، تو اللہ نے بتا دی وما یعقلها الا العالمون، علم والے سمجھتے ہیں مکڑی کی حقیقت، اور جو مخلوق پر غور کرے گا تو خالق کی عظمت اس کے سامنے آنی چاہیے، اللہ یہ کہ کسی کو قارون کی طرح اپنے علم پر تکبر ہو، اللہ یہ، دیٹ از دی ایکسیپشن۔ اس نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مجھ کو اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ اگر یہ تکبر نہیں ہے علم کا تو پھر ضرور بات سمجھ آ جائے گی، ضرور کہیں گے سبحان اللہ، ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے یہ بلا وجہ نہیں بنایا۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ ایمان لانے والے تو زمین آسمان کو دیکھتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکتے ہیں، کافر مانے نہ مانے، لیکن مومنوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ اور پھر مومن ہونے کے لیے ضروری کیا چیز ہے؟ علم، علم ہوگا تو ایمان آئے گا۔